الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى وأولياء ملته وعلماء أهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فكان قاب قوسين أو أدنى. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تبارك وتعالى في شأن محبوبه مخبرا وآمرا: إن يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. دوسرا کے بعد دعا ہے: پروردگار عالم مجھے حق کہنے کی، آپ کو سن کر ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اپنے کریم خالق و مالک کا لاکھ لاکھ احسان اور شکر ہے کہ کس نے جمعۃ المبارک کی نماز کے لیے اپنی حضور مسجد میں آنے کی سعادت نصیب فرمائی ہے. پروردگار عالم اس مقدس عبادت کی برکتیں عطا فرمائے، اپنی شیان شان اس کا اجر و ثواب عطا فرمائے، اور اس مقدس عبادت کے صدقے اللہ کریم بقیہ زندگی عبادت الہی میں گزارنا نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ صدقہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن و سنت کو اپنی زندگی میں نافذ کرنا نصیب فرمائے. اپنے بچوں کی، بچیوں کی، اہل خانہ کی قرآن، سنت، اسلام، حکم الہی اور حکم رسول کے مطابق تربیت کرنا نصیب فرمائے. ہم گزشتہ کئی جمعۃ المبارک کے خطبات میں حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزہ معراج پہ گفتگو کر رہے ہیں. ابھی تک تو اس کا صحیح آغاز بھی نہیں ہوا کہ ماہ شعبان المعظم کا آغاز ہو چکا ہے. شب برات کے لمحات قریب ہیں. ماہ رمضان شریف کی آمد ہے. اللہ تعالیٰ بصیرت و سلامتی آنے والے مقدس
ایام میں، ماہ رمضان میں، ماہ شعبان میں عبادتوں کا اہتمام کرنا نصیب فرمائے۔ ہم نے یہ پڑھا تھا اور یہ پڑھ رہے تھے کہ معجزہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلک حق اہل سنت والجماعت کے تمام عقائد کی عکاسی کرتا ہے۔ ایک بین ثبوت ہے، اہل سنت کے تمام عقائد اسی معجزہ معراج سے نکل آتے ہیں۔ جیسے ہم نے اس دن پڑھا تھا، اللہ تعالیٰ سے بڑی کوئی ذات نہیں جب اللہ تعالیٰ نے اپنا آپ ہی اپنے محبوب سے چھپا کر نہیں رکھا تو کون سا ایسا علم تھا، کون سی ایسی قوت و طاقت تھی، ایسے اختیارات تھے جو حضور سے چھپا دیتا۔ چھپنے والی ذات ہی حضور سے نہ چھپی تو بقایا کیا تھا کہ حضور سے چھپ جاتا۔ اور پھر آگے اس میں تو سارے اس بات نے حضور کا سننا، حضور کے اختیارات، حضور کی مدد کرنا، اپنے غلاموں کو دیکھنا، اس کے بعد سارے شکوک و شبہات دم توڑ جاتے ہیں۔ آگے ایک یہ کہ حضور نور تھے یا بشر تھے، آدمی جس انسان کو صحیح طریقے سے وضو کے مسائل سے آگاہی نہیں، نماز کے مسائل نہیں جانتا، غسل کے مسائل نہیں جانتا، اپنے بنیادی مسائل سے لا علم ہے، وہ بھی حضور کے نور اور بشر پہ یا حضور کی ذات اقدس پہ گفتگو کرتا ہے، جس کو وضو کے مسائل کا علم نہیں ہے۔ حضور نور تھے یا بشر تھے، ایک بحث چلتی ہے، گفتگو ہے، ہر عقیدے میں، ہر مسلک میں، ہر مرتبہ فکر میں ایک اپنا اپنا عقیدہ ہے۔ مسلک حق اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور کے نور اور بشر کے بارے میں کہ حضور اصلاً نور تھے، لباس بشریت میں تشریف لائے، ٹھیک ہے نا؟ مسلک حق میں صرف حضور کو نور ماننا یہ بھی عقیدہ درست نہیں ہے، صرف حضور کو بشر ماننا یہ بھی عقیدہ درست نہیں ہے۔ یعنی عقیدہ یہ ہے کہ حضور اصلاً نور تھے اور پھر لباس بشریت میں، انسانی شکل میں، انسانی وجود میں اللہ کی وحی، قرآن، پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے لوگوں کے روح میں، انسانی شکل میں، ایک بشری صورت میں لباس بشر کے حضور تشریف لائے۔ یہ عقیدہ ہے اہل سنت و جماعت کا۔ اب کیا تھے اس میں بھی اس حوالے سے معجزہ معراج کے اعتبار سے اگر حضور کے اس عقیدے کو دیکھیں کہ حضور نور تھے یا بشر تھے، معجزہ معراج تو کچھ اور ہی بات رہتا ہے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ تشریف لے گئے مسجد اقصیٰ میں، بیت المقدس میں، فلسطین میں، تو حضور نے وہاں پہنچ کر تمام انبیاء و رسول کی امامت فرمائی۔ وہاں پر حضور اور حضور نے وہاں پہ 2 رکعت نماز نفل پڑھائے، جس میں اولوالعزم فرشتے بھی شامل تھے، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، اور تمام حضرت آدم سے لے کر حضور تک، حضرت عیسیٰ تک 1.25 لاکھ کم و بیش پیغمبر، رسول، نبی سارے صفے باندھے کھڑے تھے حضور کے انتظار میں، اور یہ 7 صفے تھی، صفوں کی تعداد کتنی تھی؟ 7۔ حضور سیدھے مصلی امامت پہ تشریف لائے، معراج کی رات حضور نے 2 رکعت نماز نفل پڑھائی۔ تمام انبیاء و رسول نے حضور کی ابتدا میں پڑھی اور اس بات کا اعلان کیا کہ حضور ہم سب کے امام ہیں اور ہم سارے نبی اور رسول حضور کے مقتدی اور غلام ہیں۔ اس لیے یہ پڑھایا گیا تھا۔
تو اس میں ایک بڑی پیاری چیز میں نے پڑھی ہے کہ حضور نے جو 2 نفل پڑھائے تھے نا وہاں پہ، اس سے بڑے تو کوئی نفل نہیں ہوں گے. پڑھانے والے حضور ہوں، پڑھنے والے سارے نبی اور رسول ہوں، اس سے بڑے تو کوئی نفل نہیں ہوں گے. تو حضور نے پہلی رکعت میں سورۃ کافرون پڑھی تھی اور دوسری رکعت میں سورۃ اخلاص پڑھی تھی. یہ یاد رکھنا، جب بھی آپ کبھی حاجات کے یا کسی چیز کے نفل پڑھیں نا تو پہلی رکعت میں سورۃ کافرون، قل یا ایھا الکافرون، اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد جو حضور نے وہاں پر پڑھی تھی آپ بھی پڑھ لیا کریں. اس کی بڑی برکت ہے، بہت بڑی. اب تو امام صاحب اگر سورۃ اخلاص پڑھ لینا تو کہتے ہیں جی دیکھو انہوں نے قل اللہ پڑھی ہے. حالانکہ سب سے بڑی سورت قرآن کریم میں موضوع کے اعتبار سے سورۃ اخلاص ہے. اللہ تعالیٰ کی ساری توحید وحدانیت اس سورۃ اخلاص میں بیان کر دی گئی ہے. ساری تو صرف قاری صاحب کی سورۃ اخلاص پڑھی ہے، دیکھیں قل اللہ پڑھی ہے، اور کوئی نہیں آتی. قل اللہ سے بڑی کوئی سورت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. کوئی بھی حضور نے سارے نبی پیغمبر رسول 1.25 لاکھ کھڑے ہیں، حضور نے مسجد اقصیٰ میں 2 نفل پڑھائے، حضور نے قل ھو اللہ احد پڑھی تھی. پہلی صورت میں کافرون، آپ بھی جب نفل پڑھنا چاہیں نا کبھی تو پہلی صورت میں رکعت میں سورۃ کافرون اور دوسری میں سورۃ اخلاص قل ھو اللہ احد پڑھا. آپ جو بات کر رہے تھے کہ اس معجزہ معراج النبی کو دیکھو تو سارے اہل سنت کے عقیدے کھل کر سامنے آتے ہیں. اب جیسے میں نے کہا کہ حضور کا ایک نور اور بشر کا عقیدہ ہے، ہر مسلک کی اپنی اس پہ بحث ہے، گفتگو ہے، ان کے پاس دلائل ہیں. اگر معجزہ معراج کو دیکھیں نا تو ایک اور چیز نظر آتی ہے. حضور کے نور اور بشر کے حوالے سے کوئی آپ سے سوال کر بھی دے نا کہ حضور نور تھے یا بشر تھے، نور نہیں تھے جی بشر تھے، عام انسان تھے، نہیں. قرآن کریم میں پڑھے نا بس شیطان نے اتنا کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے، یہ قرآن کریم کا ترجمہ ہے کہ اسجد لبشر، کہ یا اللہ کیا میں اس بشر کو سجدہ کروں. حضرت آدم علیہ السلام سے کہا تھا اسجد لبشر، کہ یا اللہ میں اس بشر کو سجدہ کروں. شیطان نے 6 کروڑ سال عبادت کی تھی، زمین کا کوئی چپا ایسا نہیں تھا ٹکڑا جس میں سجدہ نہ کیا ہو. اس کی عبادت کی وجہ سے اللہ نے وہ ایک جن تھا جس کا نام عزازیل تھا، اس کو اٹھا کر فرشتوں کی صف میں شامل کر دیا تھا، جس کا اصل نام عزازیل تھا، شیطان کا. عربی میں کہتے ہیں ابلیس دھتکارا ہوا، اردو میں کہتے ہیں شیطان دھتکارا ہوا، راندہ درگاہ اس کا مطلب ہے. اصل اس کا نام عزازیل تھا اور جنس کے اعتبار سے یہ جن تھا. بڑی عبادت کی 6 کروڑ سال زمین کے ہر چپے پہ سجدہ کیا. اللہ نے عبادت کو دیکھ کر جنات کی صفوں سے اٹھا کر فرشتوں کی صفوں میں شامل کر دیا. تھوڑی بات تھی، اتنی عبادت. لیکن بس اتنا کہا کہ اسجد لبشر، کہ یا اللہ میں اس عقلمند آدم کو سجدہ کروں. آدم مٹی سے انسان بنے تھے تو کہا یا اللہ کہ بشر انسان کو کہتے ہیں، اسجد لبشر قرآن ہے، میں اس بشر کو سجدہ کروں. اللہ نے فرمایا کہ تو نے میرے نبی کو بشر ہی کہہ دیا. فخرج انک من الصاغرین، جا نکل جا میری جنت سے دفع ہو جا. قیامت تک تجھ پہ پھٹکار پڑتی رہے گی، تو نے میرے نبی کو ایک بشر کہہ دیا. بس ایک دفعہ بشر کہا تو 6 کروڑ سال کی عبادت میں پہ مار دی. آج تو ہر کوئی جس کو وضو کے مسائل ہیں وہ بھی حضور بشر تھے، یہ تھے، وہ تھے. معجزہ معراج کو دیکھیں نا، نور اور بشر کے حوالے سے عقیدہ بڑا واضح ہو گیا. حضور نے مسجد، اب توجہ فرمانا، کوئی آپ سے نور پہ بشر پہ، آپ بازاروں میں مارکیٹ میں بیٹھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہاں کوئی آپ سے بات کر سکتا ہے کہ حضور تو بشر تھے، نور نہیں تھے، یہ ہے وہ. معجزہ معراج کے حوالے سے ایک بات یاد رکھی، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا.
حضور نے اپنے یہ جواب دینا ہے اس کو آگے. حضور نے مسجد اقصیٰ سے اوپر کی طرف سفر فرمایا، آسمانوں کی طرف. فلسطین سے مسجد اقصیٰ بیت المقدس. اب کوئی بشر کہتے ہیں انسان کو. انسان اوپر کی طرف اڑ سکتا ہے؟ کوئی اڑ سکتا ہے؟ آپ میں سے کوئی کہے کہ میں اڑ کر آسمانوں کی طرف جا رہا ہوں. بشر کا یہ خاصہ نہیں ہے. بشر نہیں اوپر کی طرف پرواز کر سکتا، انسان اوپر کی طرف پرواز نہیں کر سکتا. حضور نے مسجد اقصیٰ بیت المقدس سے اوپر کی طرف سفر شروع فرمایا، آسمانوں کی طرف. ساری بشریت نیچے رہ گئی، مصطفیٰ وہاں سے گزر گئے. ثابت ہوا حضور بشر نہیں تھے. اگر بشر ہوتے تو رک جاتے. بشر اڑ نہیں سکتا، پرواز نہیں کر سکتا. ساری بشریت مسجد اقصیٰ پہ رک گئی، حضور وہاں سے گزر گئے. ثابت ہوا حضور بشر نہیں تھے. یہ عقیدہ بڑا بہت اس معجزہ معراج کو جتنا پڑھے نا، یہ تمہارے سارے عقائد کھل کر سامنے لاتی ہے. پورا قرآن کریم، پوری حضور کی زندگی، صحابہ. کوئی سے کوئی پوچھتا آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ میں کہتا جو صحابہ کا تھا. بھائی پوچھتے ہیں نا کہ کیا عقیدہ ہے جی آپ کا؟ آپ کس مسلک سے تعلق رکھتے ہو، کس عقیدے سے؟ تو میں تو کہتا ہوں جو حضور کا تو صحابہ کا عقیدہ تھا. یہ صحابہ کا عقیدہ کیا تھا؟ میں نے کہا پڑھ لو. اب دور کیوں جاتے ہو؟ صرف بدر کے میدان کو ہی پڑھ لو جو صحابہ کا عقیدہ تھا. سارا کوئی کے سامنے آ جائے. ایک تلوار لگی، ہاتھ ٹوٹ گیا، کٹ کے وہاں پہ گر گیا. ہاتھ اور دوسرے ہاتھ میں اٹھایا، دوڑتا ہوا حضور کی بارگاہ میں جا رہا. حضور نے فرمایا تجھے کیا؟ وہ نیچے جنگ ہو رہی ہے. اس نے کہا حضور میرا ہاتھ کٹ گیا ہے. وہ صحابی نہیں جانتا تھا حضور وہاں پہ مرہم پٹی کرنے کے لیے نہیں بیٹھے. ان کے پاس تو کوئی سامان نہیں ہے. حضور تو دعا کر رہی ہے. ایک صحابی رسول ہاتھ کٹا ہوا ہے، دوسرے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، دوڑتا ہوا جا رہا ہے. حضور نے فرمایا نیچے جنگ ہو رہے. حضور پہاڑی پہ تھے، مقام پہ عریش پہ تھے. آج بھی وہاں پہ مسجد عریش وہاں پر ہے. حضور کا چھپر تھا. عریش عربی میں چھپر ہو گئے تھے. ایک چھپر لگا دیا گیا تھا. حضور اس کے لیے دعا فرما رہے تھے اور نیچے جنگ ہو رہی تھی. حضور اس پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھ کر سارے بدر کے میدان کا آپ ملاحظہ فرما رہے تھے. فرمایا تو کہاں دوڑتا آ رہا ہے؟ اپنے ہاتھ میں ہاتھ پکڑا ہوا ہے. صحابی رسول کا حضور ہاتھ کٹ گیا ہے. فرمایا دوڑ گیا. یہ کتب میرے پاس اب پڑھی ہیں، سارے جانتے ہیں. تاریخ کو نہیں جھٹلایا جا سکتا، قول کو جھٹلایا جا سکتا ہے. تاریخ جو ہو گئی تو پھر ہو گئی. توڑ کر رہا ہے. حضور نے ہاتھ پکڑا، لعاب دہن لگا کے ساتھ جوڑا. فرمایا جا. وہ صحابی کہتا ہے قسم اللہ کی اس یہاں سے تلوار پکڑی اور دشمن سے جنگ شروع کر دی. حضرت قتادہ کو تیر لگا، آنکھ باہر آ کے ڈھیلا ہاتھ پہ رکھا ہوا ہے، دوڑتے اس پہاڑی کی طرف جا رہی ہیں. حضور نے فرمایا تجھے کیا ہوا، کیوں دوڑتا؟ حضور آنکھ نکل گئی ہے. کہا حضور آنکھ نہیں ہے. حضور نے پکڑا، آنکھ کا ڈھیلا لعاب دہن لگا کے رکھا. حضرت قتادہ کہتے ہیں اللہ کی قسم مرتے دم تک اس آنکھ کی نظر بڑھتی ہی چلی گئی اور پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ یہ ڈھیلا باہر آیا تھا یہی آنکھ باہر آئی تھی. ایک اور صحابی تھے چھوٹے جو معبد اور معاذ تھے. ابو جہل کو مارنے کے لیے نکلے، تلوار لگتی ہے اور بازو کٹ جاتا ہے. پورا بازو ہی کٹ گیا. اپنا بازو اٹھایا، ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، حضور کی دربار میں جا رہی ہے. حضور نے فرمایا کیوں دوڑتا آ رہا ہے؟ اس نے کہا حضور بازو کٹ گیا. حضور نے پکڑا بازو، لعاب دہن لگا کے ساتھ جوڑا. وہ صحابی کہتے ہیں اسی ہاتھ سے میں نے تلوار پکڑی، دشمن سے جنگ شروع کر دی. ایک اور صحابی تھے جن کی تلوار ٹوٹ گئی، دو ٹکڑے ہو گئے. دونوں ٹکڑے ہاتھ میں پکڑے ہیں، دوڑتے جا رہے ہیں. حضور نے فرمایا تجھے کیا ہوا؟ حضور تلوار ٹوٹ گئی ہے. جانتے تھے واسطے کا ذخیرہ نہیں تھا حضور کے پاس. حضور تلوار ٹوٹ گئی ہے. پاس کھجور کی ٹہنی پڑی ہوئی تھی. حضور نے اس کو پکڑ کے ایسے لہرایا کہ وہ تلوار بن گئی. صحابی رسول کو پکڑائی ہو جاتے ہیں. میں حضرت عثمان نے گلی کے دوڑ تک اسی
تو یہ کس کا عقیدہ تھا؟ صحابہ کرام جانتے تھے صحابہ اس دربار سے سب کچھ ملتا ہے، نہ وہاں ہوتی ہے جہاں کچھ نہیں ہوتا، جہاں سب کچھ ہوتا ہے وہاں نہ نہیں ہوتی۔ تو وہی سے تو بھی پوچھے تمہارا عقیدہ کیا؟ میں کہتا ہوں وہی ہے جو صحابہ کرام کا تھا۔ کس مسلک سے تعلق ہے؟ جو صحابہ کرام کا مسلک تھا، پڑھ لو نظر آ جائے گا۔ تو ہم پڑھ رہے تھے نا، نور اور بشر کے حوالے سے ایک بحث چلتی ہے، معجزہ معراج النبی کو پڑھ لیں تو سارے عقائد کھل کے سامنے آتے ہیں۔ جیسے میں نے پہلے کہا کہ نور اور بشر کے حوالے سے ہمارا جو عقیدہ ہے مسلک حق کا یہ ہے، عقیدہ یہ ہے کہ حضور اصلا نور تھے، لباس بشریت میں تشریف لائے۔ یاد رکھنا، حضور کو صرف نور ماننا بھی عقیدہ ٹھیک ہے نہیں ہے، صرف حضور کو بشر ماننا بھی عقیدہ درست نہیں ہے۔ عقیدہ یہ ہے کہ حضور اصلا نور تھے اور لباس بشریت میں تشریف لائے۔ حضور کو نور بھی اور بشر کی دونوں مانو گے تو عقیدہ درست ہوگا، یاد رکھیں۔ اب یہ ہے کہ یہ حضور نور تھے یا بشر تھے، میں کہتا ہوں معجزہ معراج کو پڑھے نا تو سارا عقیدہ کھل کے سامنے آتا ہے۔ حضور نے مسجد اقصی سے اوپر کی جانب سفر شروع فرمایا، بیت المقدس فلسطین سے انبیاء اور رسول کو نماز پڑھانے کے بعد۔ اب جب حضور نے اوپر کی طرف سفر شروع کیا تو انسان اڑ سکتا ہے اوپر کی جانب؟ بشر کا خاصہ نہیں ہے کہ وہ پرواز کرے، بشر نہیں کر سکتا، انسان اڑ نہیں سکتا، اوپر کی طرف پرواز نہیں کر سکتا۔ حضور نے مسجد اقصی سے معراج کی رات اوپر کی طرف سفر شروع فرمایا، ساری بشریت نیچے رہ گئی، مصطفیٰ وہاں سے گزر گئے۔ ثابت ہوا حضور بشر نہیں تھے۔ بشر ہوتے تو روٹی لاتا نا بھائی، بشر نہیں اڑ سکتا۔ حضور چلے گئے، گزر گئے، پرواز کر گئے، ثابت ہوا حضور بشر نہیں تھے۔ دیکھیں حضور آگے گئے، آسمانوں کی سیر کی، جنت کے حضور نے مناظر دیکھے، دوزخ دیکھی، سب کچھ حضور آگے گئے۔ چلتے چلتے جب سدرۃ المنتہا، یہ آخری مقام تھا جبریل امین کا، پھر اس سے آگے کوئی نہیں، مکان لا مکان سب کچھ زمین پہ رہ گیا تھا، اس سے آگے کوئی نہیں جا سکتا تھا۔ جبریل امین کا یہ آخری مقام تھا، اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے آسمانوں کے اوپر، جسے کہتے ہیں سدرۃ المنتہا۔ حضور وہاں تک جب پہنچے، جبریل حضور کے ساتھ تھے، جبریل حضور کو جنت کی سیر کروائی، دوزخ کے مناظر دکھائے، حضور نے پہلی قوموں کے اعمال کو دیکھا، سب کچھ دیکھتے 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 جب وہاں پر پہنچے نا، اس وقت سدرۃ المنتہا پہ پہنچے تو جبریل روک گئے۔ تو حضور نے فرمایا آگے چل، تو اس نے کہا حضور میں آگے نہیں جا سکتا، میری حد ہے یہاں پہ میں رک گیا، آگے اللہ کی عرش کی حدیں شروع ہوتی ہیں، میں اس سے آگے نہیں جا سکتا۔ پھر آخری مقام ہے آسمانوں سے اوپر سدرۃ المنتہا، بس اس سے آگے حضور نے فرمایا تو کیوں نہیں جا سکتا؟ کہ جبریل کا وجود کیا تھا، کس سے بنے ہوئے تھے؟ جبریل سر تا پا سراپا نور کے بنے ہوئے تھے۔ فرشتے نورانی مخلوق ہے نا، نورانی مخلوق ہے، سارے فرشتے نور کے بنے ہوئے ہیں، نورانی مخلوق ہے۔ جبریل کس کے تھے؟ نور کے بنے ہوئے تھے، سارا وجود جبریل کا نور تھا۔ حضور نے فرمایا آگے چل، جبریل نے کہا حضور میں اگر سدرۃ المنتہا سے ایک ذرہ برابر بھی آگے جاؤں میرے پر جل کے راکھ ہو جائیں گی، میں اس سے آگے نہیں جا سکتا۔ جبریل کس کے بنے ہوئے تھے؟ نور کے۔ کس کے تھے؟ نور کے تھے۔ سارا جبریل، سارا نور، ساری نورانیت اگر ذرہ برابر بھی آگے جاتی ہے تو جل کے راکھ ہو جاتی ہے۔ ساری نورانیت، سارا نور، سارا جبریل، ساری نورانیت سدرۃ المنتہا پہ رک گئی، مصطفیٰ وہاں سے گزر گئے۔ ثابت ہوا حضور نور بھی نہیں تھے، نہ حضور نور تھے نہ بشر تھے، کیا تھے؟ خدا ہی جانتا ہے مصطفیٰ کیا تھا۔ حضور نے فرمایا میری حقیقت کو میرے خدا کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا۔ یہ تو
ہر مسلک کی موعظہ معراج کے حوالے سے گفتگو ہے. ہر دیکھیں نا، ایک انسان کی فطرت ہے خاصہ ہے کہ ہم ہر چیز کو اپنی عقل کی کثرت کی پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں، عقل کی ترازو پہ. اور جب کہتے ہیں ہماری عقل کا ترازو ہے تو اس میں یہ چیز کیوں نہیں ناپی جا سکتی؟ ترازو کا کام ہی ناپنا تولنا ہے. اس عقل کے ترازو پر یہ ذات مصطفیٰ کو کیوں نہیں ناپا تولا جا سکتا؟ ہماری عقل میں یہ بات نہیں آتی. یہی کہتے ہیں. اب سنا رہے ہیں نا، سراغ میں جیلر ہے، سارے حافظ صاحب بیٹھے ہیں، آپ بیٹھے ہیں سارے. آپ کی دکان میں ایک ترازو ہوتا ہے، سنارے کی دکان میں چھوٹا سا ہوتا ہے، اس پہ ماشے اور تولے ناپے جا سکتے ہیں. لیکن اگر اس پر آپ من اور ٹنوں کا وزن رکھیں گے تو وہ اپنی حیثیت کھو دے گا، ٹوٹ جائے گا. ترازو نہیں ہے، ترازو ہے، اس کا کام ہے نا ناپنا اور تولنا. ترازو ہے تو پھر اس ترازو پہ من اور ٹنوں کا وزن کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ اس لیے کہ اس کی لمٹ ہے، اس کی حیثیت ہے کہ اس پر صرف ماشا اور تولا ناپا جا سکتا ہے. اس سے زیادہ اگر آپ ناپنے کی کوشش کریں گے، من اور ٹنوں کا وزن اس سنار کے ترازو پہ رکھیں گے تو وہ ٹوٹ جائے گا، اپنی حیثیت کھو دے گا، ختم ہو جائے گا. اس لیے کہ اس ماشے اور تولے کے ناپنے کی اس کی لمٹ تھی، اس سے آگے اس پر وزن نہیں رکھا جا سکتا. بے شک وہ ترازو تھا. اللہ فرماتا ہے تمہاری عقل کا ترازو ہے، اس ترازو کی ایک لمٹ ہے کہ اس پر تم دنیا کو ناپ سکتے ہو، لیکن ذات مصطفیٰ کو اگر اس عقل کے ترازو پہ ناپنے کی کوشش کرو گے، تولنے کی کوشش کرو گے، اپنی عقل کھو بیٹھو گے. یہ تمہاری عقل کا جو ترازو ہے تو اپنا وجود کھو دے گا اور اپنا آپ مٹا دو گے، گمراہ ہوگا، براہ راست سے بھٹکا ہوگا. کبھی بھی ذات مصطفیٰ کو عقل کے ترازو پہ نہیں تولنا. اس طرح سنار کے ترازو پہ ماشا اور تولا ناپا جا سکتا ہے، تمہاری عقل کے ترازو پہ دنیا ناپی اور تولی جا سکتی ہے. اس طرح سنار کے ترازو پر من اور ٹنوں کا وزن نہیں کیا جا سکتا. اسی طریقے سے تمہارے عقل کے ترازو پر ذات مصطفیٰ کو نہیں ناپا جا سکتا. یہ شان تھی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور کیا تھی کہ رب ہی جانتا تھا. اور یہ میرے حضور کی شان تھی. جب موسیٰ علیہ السلام قرآن کریم پڑھے سورۃ طٰہٰ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ اپنا آپ دکھا. باتیں کرتے رہے. حضور حضرت موسیٰ کی شان تھی، یہ کلیم اللہ تھے، اللہ کا کلام سنتے تھے. آپ بھی کسی سے رات کو دیر تک باتیں کرتے رہے نا، کرتے کرتے پھر جی چاہتا ہے کہ اس کو دیکھو، اس سے ملاقات کرو. باتیں کرتے پھر کہتے یار اپنا آپ دکھا نا، کبھی ملاقات کرنا، کبھی ملو نا. موسیٰ علیہ السلام کو یہ دور پہ باتیں کرتے کرتے پھر رب کی آواز ہو، رب سے باتیں اور رب کی آواز سنیں، پھر دل میں آس اٹھی اللہ اپنا آپ دکھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر مجھے دیکھنا چاہتے ہو بابا ادنا موسیٰ نامہ سے 12 ہے. موسیٰ علیہ السلام ایک چلہ کاٹو. 40 لیلۃ موسیٰ علیہ السلام نے 40 راتوں کا ایک چلہ کاٹا، اللہ کی عبادت کی. فرمایا اتنی عبادت کرنے کے بعد کیا کرنا؟ اب اس بات یہ دور میں آنا. جب موسیٰ علیہ السلام نے چلہ مکمل کرنے کے بعد نامے سے 12 کا ترجمہ ہے 4تھے رکوع کا. موسیٰ علیہ السلام جب اللہ کی دیدار کے لیے اس وادی طور میں گئے تو اللہ نے کیا فرمایا؟ فَخْلَعْ نَعْلَيْكَ. موسیٰ جوتے اتار گیا. اِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَىٰ. مقدس وادی میں داخل ہو رہے ہیں. جوتے اتار گیا. جب موسیٰ علیہ السلام گئے تو فرمایا جوتے اتار گیا نا، جوتے اتار کے وادی میں داخل ہوئے. جب حضور گئے، اب جہاں پہ جبریل کا سارا نور چل کے رات ہو جاتا تھا، حضور کے پاؤں میں مکے کے مورچی کے ہاتھ کے بنے ہوئے چمڑے کے جوتے تھے جو حضور وہی پہنتا تھا. ان کو کچھ اس لیے نہ ہوا کہ وہ جوتوں کی نسبت حضور کے قدموں سے ہو. حضور جوتے اتارنے لگے جب اللہ کے عرش کے قریب تو فرمایا فق لا تخلعنا علیک، معبود جوتے نہ اتارے. لا تخلعنا علیک، معبود جوتے نہ اتارا.
تو یہ شان تھی میرے حضور کی، اس پر جتنی بھی گفتگو کرتے چلے جائیں وہ کم ہے. بس ایک ہی حکم ہے کہ تم کیا ہو؟ غلام ہو، اور وہ تمہارے نبی اور رسول ہے. اللہ کی عمل کی توفیق کے سنت